عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ہمارے خصوصی عنوانات پر جاری سلسلہ وار پرائم ٹائم میں سے ایک اور اہم ترین عنوان پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے کہ بھارت میں کس طرح سے بدلتی سیاست کے ساتھ سیاستدانوں میں فحش کلامی بہت زیادہ زوروں پر ہے اور پکڑی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ جس سے صورت حال پیدا ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پروفیسر اپوروانند نے اس سلسلے میں بہت ہی پرمغز تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کی، جن کے شکریہ کے ساتھ ہم عنوان آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے وہی جو آپ لوگوں سے ہمیشہ سے درخواست کی جاتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل ہے، اس کی نیچے تفصیلات ہیں۔ پروفیسر اپوروانند کا ماننا ہے کہ ہمارے ملک میں پچھلے چند برسوں سے جو سیاسی زبان استعمال کی جا رہی ہے اس کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ گندی اور ناشائستہ زبان اور لب و لہجے کو سیاستدانوں نے ایک فیشن بنا لیا ہے۔ سیاستدانوں کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سن کر ایک اچھا ہندوستانی شہری ضرور شرمندگی محسوس کرتا ہوگا۔ بہرحال یہ دیکھنا دلچسپی سے خالی نہیں کہ کانگریس نے جو بھارت جوڑو یاترا شروع کی ہے، کیا اس یاترا سے ملک میں بولی جا رہی سیاسی زبان میں بہتری لائے گی؟ کیونکہ ملک میں سماجی اور سیاسی شعبوں سے وابستہ لوگوں کی زبانیں گندی ہو چکی ہیں۔ ہمارے ملک میں وقفے وقفے سے نہیں بلکہ گھنٹے گھنٹے سے سیاسی بدزبانی کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جو سیاسی رہنما گندی زبان استعمال کرتا ہے یا فحش کلامی کو اپنی تقاریر اور بیانات کا حصہ بناتا ہے، لوگ اس کی تقاریر سننے اور بیانات دیکھنے اور پڑھنے کے مشتاق رہتے ہیں، اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ سادے سیدھے الفاظ اور سیدھے سادے جملے اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس چیز کو پسند کرنے لگا ہے، اور خاص طور پر ماحول کو بگاڑنے لوگوں کو اس زبان کے ذریعے اشتعال دلایا جاتا ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ نئی سیاسی تاریخ رسم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ اگر دیکھا جائے تو سیاستدانوں کی زبان نے الجھن پیدا کر دی ہے، اور اس میں میڈیا نے سرگرم و نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ جہاں تک راہل گاندھی کی یاترا کا سوال ہے، یہ یاترا ہندوستانیوں سے ہندوستانیوں کو جوڑنے، متحد کرانے کی یاترا، اور اس کے لیے زبان کو بھی متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ لینگویج کا مقصد ہمارے اطراف و اکناف کی دنیا کے بارے میں سمجھانا ہے، زبان و بیان کا میدان تیار کرنا ہے، حقیقت کا تجزیہ اور تشریح کرنا ہے۔ لیکن صد افسوس کہ گزشتہ دہے میں زبان و بیان، لب و لہجہ بالکل مختلف ہو گیا، جس کا اندازہ موجودہ افعال سے ہوتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ بھارت جوڑو یاترا ایک ایسی لینگویج کے اثر و تخلیق کر رہی ہے، لوگوں کو اتحاد و انصاف کا پیغام دینے کے ساتھ ساتھ انہیں اشتعال انگیز، ناشائستہ، فحش اور گندی زبان کے مضر اثرات سے واقف کروانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ لیکن قومی میڈیا بھارت جوڑو یاترا اس کے مقاصد کی کامیابی کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا اس یاترا کے بارے میں خبروں، تصاویر، ویڈیوز سے بھری پڑی ہیں۔ بھارت جوڑو یاترا نے دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی حرکت میں لا دیا ہے اور ان کے اقدامات یقیناً الفاظ پر مشتمل ہے۔ جہاں تک لفظ اتحاد کا سوال ہے، یہ ایسا لفظ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے
کہ معاشرے میں تقسیم ہے, معاشرہ بٹا ہوا ہے, چاہے وہ مذہب کے نام پر ہو یا زبان کے نام پر یا علاقہ اور ذات پات کے نام پر ہمارا معاشرہ بٹا ہوا ہے. یہ لفظ اتحاد خود ہم سے کئی سوالات کرتا ہے, ہم سے کچھ اچھا کرنے کے لیے کہتا ہے تاکہ ملک کے لوگوں کو مذہب, ذات پات, علاقہ اور زبان کے نام پر تقسیم نہ کیا جائے. اس سے صرف اور صرف ملک کو نقصان ہوتا ہے. کانگریس نے اعلان کیا کہ بھارت جوڑو یاترا کا مقصد قوم کو متحد کرنا ہے. جب ہم قوم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب عوام یا لوگ ہوتے ہیں اور ان سے ہی قوم تشکیل پاتی ہے. ان کا مقصد اس قدر شاندار ہے کہ اسے خراب کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی, چاہے اس کا چھوٹے لوگ یا تنظیم ہی حوالے کیوں نہ تھا. اگر کوئی مجھ سے دریافت کرے گا کہ میں اپنے پوسٹروں کے خلاف مشورہ دوں گا جن پر خاکی چڈی کو دکھایا گیا ہو, اس طرح کے پوسٹرز کا مقصد کسی کا مضحکہ اڑانا ہے, ایک تنظیم اور ایک کارٹونسٹ ایسا کر سکتے ہیں, لیکن کسی یاترا کو جس کے مقاصد بہت اعلیٰ ہوں اسے ایسا کرنا چاہیے, میرا جواب صحیح ہے کہ نہیں, ہرگز نہیں. یاترا کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سماجی بیانات میں معقولیت, عقل و دانش, تہذیب اور باہمی احترام لائے. اگر اس میں کامیابی ملتی ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ ملک میں سیاسی زبان کو پاک و صاف بنانے میں یاترا کا نمایاں رول رہا. یاترا میں ایسی تقاریر کی جا سکتی ہیں, ایسا ایک نعرہ دیا جا سکتا ہے جس سے کسی کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے اور معاشرے کے کسی طبقے کے دلوں میں عداوت کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہوگا. میرے جیسے لوگ چاہتے ہیں کہ کانگریس ہندوستان کے عوام سے بات کرے, کسی سیاسی لیڈر سے یا کسی سیاسی جماعت سے نہیں. اس یاترا کے ذریعے ہمیں لوگوں کو ایک نئی سوچ, ایک نئی فکر دینی چاہیے اور انہیں خود احتسابی پر ابھارنا چاہیے. ساتھ ہی لوگوں کو بتانا ہوگا کہ خود کی برتری, خود سے محبت اور دوسروں سے نفرت بھی نہ کریں. ہندوستان ایک عظیم ملک ہے اور لوگوں کو ترغیب دینے کا کام بہت اہمیت رکھتا ہے. خاص طور پر ہندوؤں کو اسی سوال پر بہت غور کرنا ہوگا کہ وہ کیسے اس مرحلے پر پہنچے. آج یاترا اور اس کی یاتریوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس زبان کو تبدیل کرنا ہے جسے بی جے پی اور میڈیا نے مقبول عام بنا دیا, اور وہ زبان طنز و طعنے, توہین و تضلیل اور جھوٹ کی زبان ہے, آدھا سچ کی زبان ہے. اس کا مقابلہ شفافیت, دیانتداری, باہمی احترام, افہام و تفہیم و مذاکرات کی زبان سے کیا جا سکتا ہے. یہ ماننا ہے اپوروانند کا جو پروفیسر ہیں. ناظرین, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے حالات بنائے گئے ہیں. ایسے میں بھارت جوڑو یاترا بھی نکالی گئی, اسی کے حوالے سے سیاستدانوں کی فحش کلامی جس طرح معاشرے میں آگ لگا رہی ہے, اس کو مٹھانے میں بھی یاترا ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے, ایسا کہنا ہے جناب اپوروانند کا. ناظرین, مجھے اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے, ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار, سیدھی بات. عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار, سیدھی بات. عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار, سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو,